الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میں حکیم امتیاز دانش ہوں اور آپ اس وقت حکمت امتیاز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان میں سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ مردوں کے بارے میں ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ جو نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نامردی کسے کہتے ہیں؟ نامردی کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو انتشار آتا ہی نہیں ہے، اتنی خوبصورت بیوی ساتھ پڑی ہوتی ہے، اس سے بوس و کنار بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی اپنی بیوی کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نامردی ہو گئی۔ ایک وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر انتشار آ جاتا ہے، لیکن بیوی کے قریب جاتے ہیں تو فوری طور پر انزال ہو جاتا ہے۔ کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جن کو انتشار بھی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، بیوی کا حقوق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی منی میں نہ سپرم ہوتے ہیں نہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ کبھی صاحب اولاد نہیں بن سکتے۔ اس سے بھی عورت جو ہے وہ بڑی کوفت محسوس کرتی ہے، کئی کے سال شادی کو ہو جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب یہ جو سپرم کا جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اکثر میرے یعنی کہ حکماء حضرات، طبیب، معالج حضرات اس کا غلط علاج کرتے ہیں۔ جب بھی جاتے ہیں کسی حکیم کے پاس تو مغلظ اٹھا کے دے دیتے ہیں، رپورٹ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اب کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جب ان کے رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں ملکی وائٹ لکھا ہوتا ہے یا وائٹ لکھا ہوتا ہے، پاسل لکھے ہوتے ہیں۔ رپورٹ کو پورا پڑھنا پڑتا ہے نا جی۔ جب آپ مزاج کے مطابق علاج ہی نہیں کروائیں گے، نہ کریں گے، تو آپ کبھی بھی زندگی میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب ایک حکیم کے پاس گئے، اس نے کوئی دوائی دے دی، پھر کسی اور کے پاس گئے، اس نے کوئی دوائی دے دی، پھر کسی اور کے پاس گئے، اس نے کوئی اور دوائی دے دی، پر ساری زندگی بیچارہ یہ جو نوجوان ہوتا ہے یہ تختہ مشق بن کے رہ جاتا ہے، اور اس کا صحیح علاج ہو ہی نہیں سک رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو کر پھر علاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ اب یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کا علاج کچھ اور ہے۔ اب کچھ وہ حضرات ہوتے ہیں جو ایزوسپرمیا کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے زیرو یعنی کہ ان کے وہ ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، سپرم ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ان کا مزاج بھی اور ہے اور ان کا علاج بھی اور ہے، اور ان لوگوں کو کم از کم 3 ماہ علاج کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب ایک وہ مریض ہوتے ہیں جب ان کے رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، کچھ سپرم ہوتے ہیں، ان کو جناب پس سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا علاج کچھ اور ہے، یہ تو رپورٹ دیکھنی پڑتی ہے نا جی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس سینکڑوں مریض ایسے آئے جن کی صرف رپورٹ دیکھ کر میں ان کو پہلے سے بتا دیتا ہوں آپ کا علاج کتنا چلنا ہے۔ اب جس کے ہوتے ہیں 20% جراثیم، ان کو میں کہتا ہوں جی آپ کا 2 مہینے علاج ہوگا۔ اب جس کے 30 ہوتے ہیں اس کو کہہ دیتا ہوں جی آپ کا 1.5 ماہ علاج ہوگا۔ اب جس کے 40 ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا 1 ماہ علاج ہوگا، اور جن کو 0 ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتا ہوں بھئی آپ کا 3 ماہ علاج ہوگا۔
آگے مریض کی مرضی ہے وہ علاج کروائے یا نہ کروائے۔ اگر علاج کروا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہوگا۔ میں کوئی خدائی دعویٰ نہیں کر رہا، الحمدللہ میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ہیں اور اس وقت وہ صاحب اولاد ہیں الحمدللہ، اور اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بس اس رب کریم کا کمال ہے جس نے یہ مجھے سمجھ بوجھ عطا کی اور میں نے علاج کرنا شروع کر دیا۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اکثر، یعنی کہ آپ جو ہے نا، جو لوگ آپ سے ٹھیک ہوئے آپ ان کی ویڈیو بنا کر بھیجیں۔ میں نے آج تک کوئی ویڈیو کسی کی نہیں بنائی بھائی، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکے ہیں، کبھی نہیں، میں نے کیا ضرورت ہے مجھے؟ جب اللہ شفا دے رہا ہے تو کسی کو بے پردہ کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس بندے کی بات کو زیادہ لیتے ہیں جو آ کے لوگوں کے ویڈیو بنا بنا کے دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ پھینک رہا ہے، ہاں جی، لوگ اس کے بعد دھڑا دھڑ جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا الحمدللہ علاج موجود ہے، اس سے بے اولادی کہہ لیں آپ۔ اب کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جن کے عضو خاص جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر شوگر کے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان کے علاج کچھ اور ہے، ہر میڈیسن تو علاج نہیں ہوگا نا جی۔ تو بہرحال بڑا ہی اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ کوئی جریان کا شکار ہوتا ہے نوجوان، وہ اس وجہ سے فارغ ہو جاتا ہے، کوئی احتلام کا بڑے عرصے سے شکار ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے اس قوت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کے اندر جو بھی مرض ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تو آپ ڈسکس کریں، آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں، آپ واٹس ایپ پہ بات کریں، آپ کال کر کے مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% کامیاب یقینی علاج ہو جائے گا الحمدللہ۔ اصل علاج بالمزاج ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ چلے جائیں ہزاروں کیموں کے پاس پھرتے رہیں، جب وہ آپ کا مزاج ہی نہیں بتا سکتا، اور پھر بعض ایسے حکیم مزاج تو بتا دیتے ہیں لیکن علاج صحیح نہیں کر رہے ہوتے، علاج غلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو مرض ہے تحلیل کی وجہ سے ہے، تسکین کی وجہ سے، تحریک کی وجہ سے، کس وجہ سے اب یہ مرض پہنچ گیا اور کس درجے میں پہنچ گیا۔ جب پتہ نہیں ہوگا پھر علاج کیسے کریں گے؟ تو میری آپ تمام دوستوں سے، بھائیوں سے اپیل ہے کہ میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کال کر کے میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے دواخانے کی جو میڈیسن ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے تمام ممالک میں الحمدللہ میڈیسن جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ میڈیسن منگوا کے اپنا علاج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔